الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ کتاب کھول کے رکھا کرو۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے کتاب البیوع سے یہ ممنوع اور جائز بیعوں اور ان کی شروط کے سلسلے میں باب ہے۔ آج کی حدیث کے راوی سیدنا عمرو بن شعیب ہیں، وہ اپنے والد وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ میں نے ان کے عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ بتائے تھے، کون ہے جی یہ؟ پورا نام بتائیے کیا کیا ہے؟ عمرو بن شعیب عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ۔ چلیے دوبارہ دیکھ کے آئیے گا کیا بتایا تھا۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل سلف و بیع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں حلال سلف اور بیع۔ سلف کس کو کہتے ہیں؟ قرض کو کہتے ہیں، اور بیع قرض سے مشروط بیع جائز نہیں ہے۔ ولا شرطان فی بیع، اور ایک بیع میں دو شرطیں جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ اور ولا ربح ما لم یضمن، اور قبضے سے لینے سے پہلے کسی چیز کا منافع بھی جائز نہیں ہے۔ ولا بیع ما لیس عندک، اور نہ ایسی چیز کا بیچنا جائز ہے کہ جو تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ تو یہاں جن بیعوں سے اس حدیث میں منع کیا گیا اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ سلف و بیع۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی قرض دے رہا ہے کسی کو، ٹھیک ہے، میں تمہیں قرض دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے مجھ سے فلانی چیز لینی ہے، مجھ سے فلانی چیز تم نے خریدنی ہے، اس شرط پر میں تمہیں قرض دوں گا۔ تو یہ سیدھا سا اصول ہے کہ کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض کہ جو نفع کو کھینچے وہ کیا ہے؟ ربا ہے، وہ سود ہے۔ لہٰذا اس طرح کی کسی بھی شرط والی جو کہ جس میں قرض سے مشروط کیا گیا ہو کسی بیع کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا۔ دوسرا کیا ہے؟ ولا شرطان فی بیع، ایک بیع میں دو شرطیں جائز نہیں ہیں کہ بھی یہ کرو گے تب میں تمہیں چیز بیچوں گا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بس میری دکان سے کپڑا اگر خریدو گے تو اسی صورت میں بیچوں گا کہ تم میرے درزی سے سلواؤ گے، ٹھیک ہے، یا میں آپ سے کپڑا اسی صورت میں خریدوں گا کہ اس کی سلائی کے پیسے بھی آپ نے دینے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ سے کپڑا اس صورت میں خریدوں گا کہ آپ نے اس کی سلائی کے پیسے دینے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کی ایک بیع کو دو شرطوں سے مشروط کر لیا جائے تو اس طرح کی بیع بھی جائز نہیں ہے۔ ولا ربح ما لم یضمن، اور ایسی چیز کا بھی منافع جائز نہیں ہے کہ جس کی ضمان نہ ہو، یعنی جو قبضے میں نہ ہو۔ ضمان کس طرح ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کسی دکاندار سے کوئی چیز خریدی ہے یا کسی بیوپاری سے کوئی چیز خریدی ہے، جب تک وہ اس بیوپاری کے ہاتھ میں ہے تو اس کے نفع نقصان کا یا اس کے عیب کا مالک وہ ہے۔ چونکہ آپ نے جب اس سے قبضے میں لینا ہے تو آپ نے اس کو صحیح سالم لینا ہے، عیب والی تو آپ نہیں لیں گے۔ تو جب تک وہ اس کے قبضے میں ہے گویا اس کے عیب کا معاملہ بھی آپ پر واضح نہیں ہے۔ اب آپ نے اس طرح کی چیز کو ابھی قبضے میں لیا ہی نہیں، اس کے جو عیب کا ضمان ہے وہ اس کے ابھی بیچنے والے پر ہے اور آپ نے اگلے گاہک کو بیچ دیا، تو
یہ چیز آپ کے لیے جائز نہیں ہے اور اس سے کسی طرح کا منافع لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ بکری آپ نے سنا تھا کہ جی فلانے گاہک کے پاس ہے، آپ نے اس کو فون کیا بھی تیرے پاس بکری ہے جی، کتنے کی ہے جی، 10,000 روپے کی ہے، ٹھیک ہے جی میں تو اسے لے لوں گا۔ ادھر سے دوسرے گاہک کو آپ نے تیار کر لیا کہ جی بکری ہے بہت اچھی ہے جناب اور 15,000 روپے کی دوں گا، لیکن اتنا آپ نے کرنا ہے جی، آپ نے فلانی جگہ سے جا کے لے لینی ہے۔ کہاں سے لینی جی؟ فلانی جگہ رکھی ہے تو وہاں سے لے لینا۔ ابھی تک آپ نے اس کو قبضے میں نہیں لیا، اس کا عیب کا آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ نے اس پہ منافع بھی آپ نے لے لیا 5,000 روپے۔ اس کے برعکس آپ یہ کہہ سکتے تھے یار فلانے آدمی کے پاس بک رہی ہے، تم جا کے اس سے لو، تمہارا جتنے میں سودا پٹے خریدو لے جاؤ۔ تو ظاہر ہے آپ کی حیثیت زیادہ ایک دلال کی ہو سکتی ہے، آپ اس میں اپنی دلالی اگر اس سے لیں، مالک سے، بکری والے سے، تو آپ لے سکتے ہیں، یار میں تیرے پاس گاہک بھیجوں گا، مجھے تھوڑا سا اس میں سے اتنا دے دو، تو وہ اتنا تو ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اپنا کر کے بیچ رہے ہیں اور اس کے عیب کا ذمہ آپ کا نہیں ہے، تو یہ بیع جائز نہیں ہے۔ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِندَكَ، اسی طریقے سے ایسی چیز کا فروخت کرنا بھی جائز نہیں کہ جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے، جو قبضے سے پہلے اس کی بیع اور شراء جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع العربان، اور حضرت عامر بن شعیب اپنے والد و اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع عربان سے منع کیا ہے۔ بیع عربان کون سا بیع ہوتا ہے کہ جس کو ہم بیعانے والی بیع کہتے ہیں۔ کیا صورت ہے کہ میں نے کسی آدمی کے پاس کوئی چیز دیکھی، وہ ہمیں پسند آ گئی اور ہم نے اس سے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ اس کی قیمت متعین کریں، جی قیمت کتنی؟ جی 10,000 روپے کی، ٹھیک ہے جی آپ 1,000 روپے رکھیں، 1,000 روپے آپ رکھیں اور میں 1 مہینے کے اندر، 1 ہفتے کے اندر، 24 گھنٹے کے اندر جتنا طے ہو جائے اتنی دیر میں آ کے آپ سے یہ چیز لے لوں گا، یا میری ہوئی اب کسی اور کو مت بیچنا، ٹھیک ہے، اور میں آ کے لے جاؤں گا۔ اب آپ اپنے متعینہ مدت تک نہیں پہنچ پائے تو اگلے نے آپ سے اگر وہ 1,000 روپے آپ کا رکھ لیا زر بیعانہ، اس کو ضبط کر لیا، تو یہ عام طور پر حالانکہ ضبط کیا جاتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے اس حدیث سے۔ البتہ اس حدیث میں ایک نوعیت یہ ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اس سند کے ضعف کے قطع نظر جو علماء اس کو قابل احتجاج یا قابل استدلال قرار دیتے تھے، جمہور علماء ان کے نزدیک اس طرح کی بیع جائز نہیں ہے، بیعانہ ضبط کرنا جائز نہیں۔ لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر وغیرہ سے اس کے برعکس فتویٰ موجود ہے کہ وہ اس طرح کے بیعانے کو ضبط کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے اس حوالے سے کہ بہتر یہی ہے کہ جو دکاندار ہے یا جو بیچنے والا ہے وہ احسان کا رویہ اختیار کرے، خریدار اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے اگر نہیں خرید سکا تو اس کے پیسے اس کو واپس دے دے اور اس کو قبضہ، اس کو ضبط نہ کرے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اسلامی اصولوں کی روشنی میں احسان اور اخلاق کے اصولوں کے اعتبار سے یہی زیادہ بہتر ہے۔ البتہ ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے دیکھ رہا ہے کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے، وہ مال اس کا بک سکتا تھا اور اس کے بیعانہ پھنسنے کی وجہ سے یا اس کے وعدے کی وجہ سے اس کا اگلا گاہک بھی چلا گیا، اب اس کو کہیں بھی اس کے بکنے کا امکان نہیں ہے، یا اس کا جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ اس کا ٹوٹ چکا ہے اور اس کی بہت ساری کیفیتیں ہیں، تو ان میں جو ہے پھر بیعانہ ضبط کرنے کی علماء نے اجازت دی ہے۔ تو اگر حدیث کو صحیح مانا جائے تو بہرحال بیعانے کے ضبط کرنے کی کوئی صورت جائز نہیں ہوتی ہے، البتہ چونکہ حدیث بھی ضعیف ہے اور اس کے برعکس جو ہے صحابہ کے فتاویٰ موجود ہیں، تو اس لیے علماء نے اس کی اجازت بھی دی ہے، لیکن بہتر اسی چیز کو قرار دیا ہے کہ اس میں احسان کا ثبوت دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک یہاں پہ ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ
اگر کسی کے پاس مطلب جو آس پاس کے دکاندار ہے کسی کے پاس مال لاؤں وہ جا کے دوسرے سے لے کے اور بعد میں اس کو تھوڑا سا منافع دے کے خود جو ہے وہ بیچ دیتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کے گاہک کے پاس جو ہے گاہک دکاندار کے پاس پہنچا، آپ کے پاس سامان نہیں تھا، تو آپ نے سوچا کہ ہم سے گاہک یہ واپس نہیں جانا چاہیے، وہ دوڑ کے جا کے کسی اور دکاندار سے مال لا کے دے دیتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے مال قبضے میں لے رہا ہے، لا کے اس کو بیچ رہا ہے، تو یہ تو ویسے ہی جیسے آپ آڑتی سے لیتے ہیں، آڑتی سے بھی تو آپ لے کر آتے ہیں، لیکن اس وقت آپ کے پاس مال ختم ہے، جو قریب جس جگہ سے مل رہا ہے آپ اس کو لا کے دے رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ابتعت زیتا فی السوق فلما استوجبته لقي رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يد الرجل۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں کہ ابتعت زیتا فی السوق، میں نے بازار میں زیتون کا تیل خریدا، ٹھیک ہے، فلما استوجبته، پھر جب میں نے کیا کیا، سودا پکا کر لیا، استوجبہ سودے کو پکا کر لیا، لقینی رجل، تو ایک آدمی مجھ سے ملا، فعاتانی بھی ربحا حسنا، تو اس نے مجھے اس کا اچھا منافع دینا طے کر لیا، ابھی میں نے وہیں سے خریدا تھا، وہیں ایک گاہک مل گیا کہ ہاں یہ بڑی اچھی چیز ہے، آپ مجھے دے دیں تیل، اتنے میں اتنے دے دوں گا آپ کو، تو مجھے لگا کہ اس میں تو اچھا منافع یہیں پہ کھڑے کھڑے مل رہا ہے، فأردت أن أضرب على يد الرجل، میں نے چاہا کہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار دوں، اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار دوں۔ یہ ہاتھ پر ہاتھ مارنا، اسے سمجھ لیجئے، عربوں کے ہاں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب کسی سے کوئی سودا ڈن کیا جاتا تھا تو ہاتھ پر ہاتھ یوں مار کے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دے، اسی کو صفقہ کہا جاتا ہے۔ عربی میں ایک لفظ آپ نے استعمال کیا ہوگا، سودا کرنے کو صفقہ بھی یہی ہوتا ہے، ہاتھ پر ہاتھ مارنا، تو یہ گویا اس ڈیل کو ڈن کر دینا، سمجھ گئے نا آپ۔ فأخذ رجل من خلفی بذراعی، تو ایک شخص نے میرے پیچھے سے میرے ہاتھ کو پکڑا، فالتفت فإذا هو زید بن ثابت، تو میں پیچھے مڑا تو میں نے دیکھا کہ وہ زید ابن ثابت تھے، اور زید ابن ثابت کی خصوصیت کیا ہے جی محسن صاحب؟ دوسری اور ایک اور بھی ہے، افرادکم زید، افرادکم زید، اس کے نہیں اکاؤنٹ نہیں، وراثت کے معاملات کو زیادہ جانتے تھے، تو وہ کون ہیں کہ جو حلال و حرام کے سب زیادہ واقف ہیں؟ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت زید بن ثابت نے میرا ہاتھ پکڑا، فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك، اس کو نہ بیچ جہاں سے تو نے اس کو خریدا ہے، حتى تحوزه الى رحلك، یہاں تک کہ تو اس کو اپنے گھر تک یا اپنے جو رہائش گاہ ہے وہاں تک تو اس کو لے کر نہ جائے قبضے میں کر کے۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہا ان تباع السلع حیث تبتاع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان کو بیچنے سے منع کیا ہے اس جگہ سے جہاں سے وہ خریدا جائے، حتی یحوزها التجار الى رحالہم، یہاں تک کہ تاجر اس کو اپنے اقامت گاہوں تک یا اپنے گھروں تک لے کر جائے، تو وہاں لے جا کے بیچ سکتے ہیں، وہیں پر آپ نہیں بیچ سکتے، ٹھیک ہے۔ وعن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول، انی ابی ابلا بالبقی، میں کیا کہتے ہیں اس کو فروخت کرتا ہوں اونٹ کہاں پہ؟ بقی میں۔ یہ بقی کون سا ہو گیا؟ جنت البقی، قبرستان میں خرید و فروخت کرتے تھے کیا؟ اصل میں یہ جنت البقی یہ عام لوگوں کے زبان پر یہ مشہور لفظ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ایک کھلی سی ایک جگہ تھی، میدان تھا کہ جہاں پر کیکر کے درخت تھے، تو اس کا نام اصل میں بقیع الغرقد، بقیع الغرقد یعنی کیکروں کا میدان، کیکروں کا میدان، تو ظاہر وہ صرف قبرستان نہیں تھا بلکہ
ایک کھلی جگہ تھی، تو ظاہر ہے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر لوگوں کے اونٹ بھی چرتے ہوں گے، وہ اونٹ بیچتے بھی ہوں گے، وہاں سودا بھی ہوتا ہوگا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ میں بقی میں کیا بیچتا ہوں کہ اونٹ بیچتا ہوں، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ بِالدَّرَاهِمِ، میں بیچتا ہوں دنانیر کے ذریعے، دیناروں میں بیچتا ہوں اور دراہم لیتا ہوں، درہم لیتا ہوں۔ درہم کیا ہوتا ہے؟ چاندی کا سکہ ہے۔ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرِ، اور دراہم کے ذریعے بیچتا ہوں اور لیتا ہوں دینار۔ آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا، میں اس سے اس نقد پہ لیتا ہوں، اس سے اس میں، انہیں کرنسی کا اختلاف ہے، بیچنے کی کرنسی اور ہے، خریدنے کی کرنسی اور ہے، ٹھیک ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے فرمائے کہ لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء، تو اللہ کے رسول فرمائے کہ کوئی بات نہیں، اگر تم اس دن کی قیمت کے برابر لو اور جدا ہونے سے پہلے مکمل رقم کی ادائیگی کر دو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اصل میں سونے اور چاندی میں یہ شرط یہ ہے کہ اس میں ادھار جائز، یہ ذہن میں رکھنا کہ سونے اور چاندی میں ادھار جائز نہیں ہے۔ یدن بے یدن، وہ جو اسی دن جو نقد اس کی جو قیمت ادا کرنی ہے جتنے میں طے ہے، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ جا کے سونار کے پاس سونا دیکھیں اور وہی رکھ کے آ جائیں، جی میں اس کو اگلے مہینے، آج کتنے کا جی 10,000 کا، ٹھیک ہے آپ یہ رکھ دو، میں مہینے کے بعد آپ سے لے لوں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے یا کچھ پیسے آپ رکھ لو، کچھ لوگ قسط باندھ دیتے ہیں، تو سونے کے لیے قسط باندھنا بھی جائز نہیں ہے۔ دکاندار کو کہو کہ جی ٹھیک ہے یہ ہار مجھے پسند آ گیا آپ کا، اور یہ ٹھیک ہے کتنے کا ہوا جی 1,00,000 روپے کا ہے، ٹھیک ہے 1,00,000 روپے لیجیے، 10,000 روپے اگلے ہفتے آؤں گا 10,000 اور دوں گا، اس سے اگلے ہفتے 10,000 اور دوں گا، جب میرے 1,00,000 پورے ہو جائیں گے تو میں آپ سے لے لوں گا، یہ جائز نہیں۔ اس میں یدم بے یدن ہے، نقد ہے، جو طے ہے اسی وقت اسی دن کا جو ہے اس ریٹ پہ کر سکتے ہیں، ویسے اس میں نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ایڈوانس دے دیا بعد میں اس کی ریٹنگ، پھر اس کا ریٹ اپ ڈاؤن ہو گیا، اس کے حساب سے بولے سنیار کو جتنا ریٹ اپ ڈاؤن ہوا اس کے حساب سے کر لو۔ نہیں، اس میں کوئی بھی صورت جائز نہیں، اس میں کوئی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس گنجائش ہے آپ پورے پیسے لے کے جائیں اور جا کے خرید کے لے آئیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، واللہ اعلم۔